مولا رسول خدا مولا علی کے مولا تشریف فرما. ایک جماعت آئی کسی نبی کے بیٹے کی چاہنے والوں میں سے. نبی کا نام جناب نوح، جناب نوح کے بیٹے جناب سام کے چاہنے والے تھے. سلام کیا رسول کو، ہمارا سلام اللہ کے رسول پر. سرکار نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ سرکار ہم حاضر ہوئے تھے، ہم اپنے صحیفوں میں پڑھ بیٹھے جو بھی زمین پہ اللہ کا نبی ہوگا اگر وہ اپنا کسی کے کہنے پہ خدا کا وہ نمائندہ اپنے خدا سے اجازت لے کے بندے کو قبر سے اٹھا سکتا ہے. ہم صحیفوں میں پڑھ بیٹھے ہیں اللہ کا نبی اگر چاہے تو وہ اپنے وسیع سے بھی یہ کام کروا سکتا ہے. سرکار فرماتے ہیں چاہتے کیا ہو؟ عرض کرتے ہیں ہم نے شام سے ملنا ہے. دنیا سے گئے ہوئے کئی سو سال جناب شام سے ملنا ہے. اب یہاں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو نا تو آپ ان سے پوچھو ڈاکٹر صاحب یہ بتاؤ انسان جب قبر میں جاتے ہیں کتنی دیر زندہ رہتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہیں گے بابا زیادہ سے زیادہ 2 3 4 گھنٹے. کیوں کہتے ہیں جلدی دفناؤ؟ انسان کا جسم پھولتا ہے پھر پھٹتا ہے. قبر میں اس لیے دفناتے ہیں تاکہ قبر میں ہی پھولے یا پھٹے جو بھی ہے قبر میں ہی ہو. ڈاکٹر مانتے ہی نہیں. لوگوں کو کیا پتا تراب بھی سمجھدار ہے. ابو تراب مہربانی ملنگ جی گلہ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ بہت شکریہ. بندے ایک 2 4 ڈاکٹروں سے میری بات ہوگی کہنے لگے سید یہ کیسے ممکن ہے وہ قبر میں ڈالا جائے اور پھر اس کو 100 سال بعد 200 سال بعد 1000 سال بعد نکالا جائے وہ صحیح سلامت ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا محترم آپ چونکہ پڑھے لکھے ہو کتاب سے بات کر لیتے ہیں. کہنے لگے جی بتائیے. میں نے کہا آج سے 100 150 سال پہلے اس وقت یہ گاڑیاں یہ جہاز نہیں تھے. کوئی پردیسی کہیں مر جاتا تھا مٹی کو کہتے تھے تیرے پاس امانت ہے، جب ہم اس کے ملک اس کے شہر جائیں گے اس کو نکال کے لے جائیں گے. کئی 100 سال بعد نکالا گیا. تراب نے مٹی نے خیانت نہیں کی. اگر کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ. اب یقین کیجئے کتابوں کی زینت ہے. کئی 100 سال بھی اگر نکالا گیا اس کو جس کو امانتاً دفنایا گیا تھا. کئی بزرگ گواہی دیں گے. کئی قبریں کھودی جاتی ہیں وہاں کئی بندے بالکل سکون سے سوئے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. کئی راز ہیں اس میں میں ادھر نہیں جاتا. میں اپنی بات پہ آتا ہوں چونکہ میری ان سے بات تھی. میں نے کہا اس بات کو مانتے؟ کہنے لگے جی میں نے کتاب میں پڑھا تھا ایک بندے کو 300 سال بعد نکالا گیا مٹی نے خیانت نہیں کی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر ڈاکٹری کہاں گئی؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ممبر پہ ہم یہ بات کرتے ہیں اس کریم گھرانے کی کرم کی ٹیک پہ جنہوں نے اپنے چاہنے والے کو نہ صرف دنیا میں اکیلا چھوڑا آخرت میں بھی اکیلا نہیں چھوڑا. کہنے لگے جی کیسے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ عام امانت آپ بتائیں عام امانت میں اگر تراب خیانت نہیں کرتی جو ابو تراب کے بیٹے کا نوکر سو رہا ہے وہاں خیانت کیسے ہو؟ کہنے لگے شاہ جی کوئی تاریخ میں سے واقعہ سناؤ. یا علی میں نے کہا جی میں سنا دیتا ہوں. لو جی انہیں سنایا تھا میں نے پھر آج دل بنا میں نے کہا دوبارہ سنا دیتے ہیں. یہ جناب شام کی نوح کے جناب شام بن نوح کے وہاں کے چاہنے والوں کے بندے آئے. آگے کیا کہتے ہیں شام سے ملاقات کرنا. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے ملاقات کرا دیتے ہیں میں چلوں. کہنے لگے آپ کی مرضی ہے ویسے کتابوں میں لکھا ہے جو بھی نبی کا وسیع ہوتا ہے وہ بھی کمال ہوتا ہے. اتنی دیر میں امیر المومنین آ گئے. پاک رسول فرماتے یا علی ذرا جائیے شام سے ملاقات تو کرائیے.
مولا علی نے انہیں ساتھ لیا. تاریخ بتا دے بس میں نے واقعہ مکمل کر لیا, طویل واقعہ تھا. یا علی نے انہیں ساتھ لیا لے کے بادشاہ ایک قبر پہ, مسجد کا ستون وقار بھی, اس مسجد کے ستون کے نیچے جناب سام بن نوح کی قبر ہے. امیر المومنین نے وہاں جا کے کچھ جملے ارشاد فرمائے. سلمان ساتھ تھا, شک سے پاک تھا, بے باک تھا. میں عقب میں جو جناب سلمان کے فضائل پڑھ بیٹھا نا, بندے علی پہ لڑتے ہیں, میں کہتا ہوں سلمان کے فضائل بھی سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے. کتاب کا نام معراج المومنین, چنیوٹ والوں چلو یہ بھی تحفہ ہے, اس کتاب میں لکھا ہے. یہ معراج المومنین وہ کتاب ہے جو زیارات پہ جانے والے گائیڈ بک کے طور پہ ساتھ لے جاتے ہیں. ان میں ساروں کے سلام لکھے ہیں, اس میں سلام لکھا ہے سلمان کا. سنا دوں یہاں جو چادروں میں میری طرح باندھ کے بیٹھے ہو, کوئی لگتا ہے ٹھنڈ ٹھنڈ زیادہ ہے, نہیں ہے بابا جی ٹھنڈ, پھر مجمع کا ذمہ آپ لے لینا. سلام میں سنانے لگا ہوں. لکھا ہے سلام, ہمارا سلام ہو سلمان پر جو اللہ کا دروازہ ہے, فیصلہ خود کر, جس علی کا عاشق اللہ کا دروازہ ہو وہ علی کا ہو. یا کیسا لے آؤ جنہوں نے پڑھنا, بٹھاؤ درود پڑھو آل محمد کی مقدس آواز. بس میں نے کہا جو آنے والے ہیں ذرا آ جائیں نا, تشریف لے آئیں جو آنے والے ہیں. توجہ, تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے تو ممبر چھوڑ دیتا ہوں, بات مکمل کروں. جی بسم اللہ. میں پھر نتیجہ بھی آپ کے خدمت میں پیش کروں گا. 2-3 جملے مسائب اور اجازت چاہوں. امیر المومنین نے کچھ کلمات ادا فرمائے, قبر پھٹ گئے. بیچ میں سے ایک سفید ریش بزرگ نمودار آتے ہی انہوں نے علی کو سلام دیا. وقار بھائی میں سوچ کے ابھی تک سوچ میں پڑا ہوں, اگر میری مدد کر سکو تو شکر گزار ہوں. جناب سام نے, بابا جی میں تو دیکھنا, ادھر ادھر نہیں دیکھنا, آنے والوں کے لیے میں نے تھوڑی دیر رک گیا تھا. اگر جناب سام نے قبر سے اٹھتے ہی علی کو پہچان لیا, ابھی تک کسی سوچ میں ہوں کہاں دیکھا تھا. بہت شکریہ یار, مہربانی, میری مہربانی, بہت شکریہ. چلیے علی مہربانی. کہاں دیکھا تھا, ابھی تک سوچ میں ہوں, لیکن یقین بھی ہے. وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ عقیدہ نہیں جو کسی اور کو بتاؤ, عقیدہ کردار سے دکھاؤ. یہ نہیں میں علی کو اتنا مانتا ہوں, میں علی کو اتنا مانتا ہوں, میرے پاس علی اتنا ہے. یہ ابھی باتیں ہیں. علی کو ماننے کے لیے سلمان جیسی چٹان بننا پڑتا ہے. کسی شاعر سے پوچھا, شاعر صاحب آپ بتاؤ امیر المومنین کو ماننے کا معیار. انہوں نے کہا جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اسی میں اللہ علی اتار دیتا ہے. آپ کی بھی مہربانی. میں چوکوں پہ علی علی کرتے رہو, پر یہ نہ بتایا کرو میں انہیں کتنا مانتا ہوں. اس کی جزا آپ کو ملے گی نہ کہ دوسرے کو. ہو سکتا ہے ایم اے پاس پہلی کلاس کے سامنے کو بات کرے, پہلی والا الٹی کر. وہ یار آپ کہیں گے سید ممبر پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں, میں کتابوں میں پڑھ بیٹھا. وقار یقیناً بھائی آپ ماشاءاللہ باہر سے پڑھ کے آئے ہو, بہت بڑے سید آپ کے پاس آئے بیٹھے ہیں, پڑھ کے آئے ہو سیدزادہ. ایک ہی دسترخوان علی ہے, کچھ نہ کہو اس کو, کچھ نہ کہو, ایک ہی دسترخوان. میں نہیں گھبراتا ان چیزوں سے. ایک ہی دسترخوان ہے, بڑے باکمال لوگ ہوتے ہیں. ہاں میں بچوں سے, میں کبھی نہیں, بچے ماشاءاللہ یہ ہم سے زیادہ مسلمان ہیں.
یہ جو بیٹھے یہ بیٹھا کھیل رہے یہ ہم سے زیادہ ایمان والا ہے. اگر یہ ہوتا یہ پردہ نہ ہوتا. ہائے 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 ہوئے 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 ہوتا پردہ نہیں. بہت شکریہ محترم. یہ ایمان والا ہے. یہ کیوں مائیں کہتی ہیں بچوں کے ہاتھ بلند کرا کے دعا منگوا. یہ ہر چیز سے ایسے کمال انداز سے لفظ بے نیاز تو خالق کو جچتا ہے لیکن باکمال ہیں. نہ ان کو کھانے کی حرص ہے نہ ان کو پہننے کی ہوس ہے. اچھا اگر یاد کرو اپنے آپ کو ٹائم مشین میں ڈال کے بچپن میں ہم بھی ایسے تھے. نہیں غور نہیں فرمایا. اپنے آپ کو پیچھے لے جاؤ بچپن میں ہم بھی ایسے تھے. کہیں کوئی عورت نظر آتی تھی کوئی کہتا بھی تھا وہ دیکھو کون جا رہی ہے ایک ہی جملہ کہتے تھے ماں جا رہی ہے. قسم اس مقدس ممبر کی اگر صرف شیعہ قوم آنکھوں پہ کنٹرول کر لینا مولا کی عزت کی قسم بیمار کے قریب جا کے کہے یا علی اگر بیمار نہ اٹھے تو علی والا ہونے میں شک ہے. یہ کم ہے. واہ واہ یا ماشاءاللہ. بہت شکر گزار ہوں حضور. آپ شاعری پڑھیں گے تو میں پھر شاعری میرے پاس بہت ہے لیکن میں صرف 2 مصرے جو میں پڑھ رہا ہوں میں اس کے حساب سے یا علی میں صرف 2 مصرے اس کے حساب سے پڑھ کے میں بات مکمل کروں. عرض کروں کوئی بات نہیں کوئی ان کو کچھ نہیں کہنا اس کو کچھ نہیں کہنا کیسر اس کو کچھ نہیں ہوتا اس کو کچھ نہ کہو جو باکمال ہے. مٹ جائے گا زمانے سے گناہوں کا تصور. بھی بہت شکریہ قدردان ہو. شاعری بڑی پسند کرتے مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں شاعری کے ڈھیر لگا دیتا. مٹ جائے گا زمانے سے گناہوں کا تصور گر اس کا یقین ہو کوئی دیکھ رہا ہے. آپ کی کیا بات ہے مہربانی شکریہ معیار سماج کا. آپ کی کیا بات ہے گر اس کا یقین ہو. اچھا یہ دیکھو یہ کیمرے 1 2 3 4 کیمرے ہیں. ہم سب کیمرے کی زد میں ہے نا. ہم میں سے ہر بندہ بڑا بہترین بن کے بیٹھے بالکل نہ کسی کو کوہنی مارے گا ایسے ہے نا نہ کسی کو گالی دے گا نہ کسی سے بدتمیزی کرے گا. ڈر ہے نا وائرل نہ ہو جائے دنیا کا کہے گی یار یہ بندہ یہ کر رہا تھا. رات کو سونے سے پہلے مہدی کا شکر ادا کیا کر سارا دن تیری غلاظتیں دیکھ کے وائرل نہیں کرتا. ہائے 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 مہربانی کیسا ہے مہربانی یار یہ اس کی کریمی ہے وائرل نہیں کرتا یہ اس کی عنایت ہے. بات کہیں اور نہ چلی جائے. جملہ میں دینے لگا تھا وہ یہ تھا حضور ان 4 کیمروں کا مجھ سمیت ہم سب کو ڈر ہے. بس لکھنا لوح دل پہ سید تمہیں تحفہ دے کے جا رہے. بندہ وہ ولایت کے زینے پہ قدم رکھ چکا ہے جس کو کیمرے کا نہیں بندوں کا نہیں مولا کا ڈر ہو. دیکھے جا رہا ہوں سنبھالیے مولا کا ڈر ہو. اس لئے تو امیر المومنین نے ایک کسی پوچھنے والے کے جواب میں فرمایا یا علی مومن کی تعریف امام نے فرمایا مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو.
کیسر بھائی یہ جوانوں کے لیے میسج دے جاؤں. لندن ایلڈ بیڈ ٹی وی کی بات ہے، میں آ کے بیٹھا ہوں تو پوری دنیا سے سوال آتے تھے. کسی نے سوال کیا، 2 سوال تھے، چلو 2 بھی بتا دیتا ہوں. ویسے تو سوال بہت تھے. مجھے کہنے لگے شاہ جی مولا علی کا جو فرمان ہے مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو، آج کے دور کے حساب سے تو بتائیں. میں نے کہا آج کے دور میں مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک. ناراض نہ ہونا یار، مہربانی یار بھائی، بہت شکریہ. لو جی کیسر جی چنیوٹ کا نصیب ہے، امام کا صدقہ ہے. بندے نے سوال کیا سید میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں عزاداریاں کر رہا ہوں، مجھے کیسے پتہ چلے میری ہر چیز قبول ہے؟ میں نے کہا ویسے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن ایک کلیہ رکھ، جب تجھے دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئے سمجھ لے عبادت قبول ہو گئی. مہربانی، بہت شکریہ چنیوٹ، شکریہ چنیوٹ. اسی طرح میری ماں بہن، مہربانی حضور بہت شکریہ. اسی طرح میری ماں بہنوں کے لیے بھی پیغام ہے، تمہیں دنیا کا ہر مرد بھائی باپ بیٹا نظر آئے ہے جی مقرر کریں. نیاز بیٹھے فرما رہے مقرر کرو، دوبارہ کہاں. بابا جی آپ تو گزار بیٹھے ہیں نا، گر جوانی توبہ قدم شیوائے پیغمبری. خدا کی قسم جوانی کی عبادت اس لیے کمال وقار، اس لیے بڑھاپے میں بندہ گناہوں کے قابل نہیں رہتا. پتہ نہیں میں کچھ کہہ گیا، سنبھال جاؤ گے تو بڑا کام آئے گا زندگی میں. جوانی کی جو چیز ہے وہ کمال ہے. عرض کر رہا تھا کسی نے پوچھا عزاداری نماز عبادت کیسے پتہ چلے قبول ہو گئی؟ لو جی آپ نے کہا مقرر، تو پھر گلنا 2 اور بھی کروں. ہاں میں 2 باتیں اور بھی کرنے لگا ہوں. میں نے کہا پہلا یہ ہے جب دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئے یقین کر لینا تیری عبادت قبول. جب دنیا کی بڑی بڑے قلعے کوٹھیاں بڑی بڑی گاڑیاں تیری نظر میں ہیج ہوں کیونکہ تیرے دل میں علی رہتا ہے، یقین کرنا میری عبادت قبول ہو گئی. لو جی ایک اور کلیہ سنتے جاؤ. بندے کہتے ہیں درود 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 پہ ہی میں اگر پڑھوں تو خمسہ بنتا ہے، 5 مجالس کیسر بنتی ہیں صرف درود پہ. بندے کہتے ہیں شاہ جی درود پڑھتے ہیں کیسے قبول ہو؟ لو جی جس زبان سے تو اللہم صلی علی پڑھ، اس زبان سے جب کسی کا غیبت نہ کرے. جس زبان سے تو درود پڑھ علی علی کر، اس زبان سے کسی کا گلہ نہ کر. سمجھ لے تیرا درود کمال پہ چلا گیا. جب تک بابا جی کردار نہیں بہتر ہوں گے ہم وہیں رہیں گے. ہمیں وہاں پہنچنا ہے جہاں مولا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ دعوت فکر تھی جو میں دے کے جا رہا. جناب شام اٹھے، امیر المومنین کی زیارت. السلام علیکہ یا امیر المومنین. مولا فرماتے علیکہ السلام، کیسے ہیں؟ عرض کرتے ہیں شکر ہے پروردگار کا. اب یہ سارے کھڑے تھے اپنے صحیفے کھول کے. مولا علی فرماتے یہ دیکھو یہی ہے نا. انہوں نے صحیفہ کھولا. جی جی آنکھیں ان کی بالکل یہی ہیں، ان کا رخسار ان کے بالکل یہی ہے، لکھے ٹھیک ہے. کان ان کے بالکل یہی ہے، لیکن ابھی تک تھوڑا سا شک ہے. یا علی فرماتے بتاؤ کیا شک ہے؟ ہم چاہتے ہیں یقین میں بدل جائے شک. انہیں کہو صحیفوں کی کوئی صورت پڑھے، اپنے صحیفے کی کوئی صورت پڑھے. ہمارے ہاں بچے سمجھ آئیں گے میرے محترم، 2 لفظوں سے صورت لکھا جاتا ہے، ایک سین سے ایک سواد سے.
سین سے جو صورت ہو وہ قرآن کی صورت، سواد سے جو صورت ہو وہ چہرہ، یعنی خدا نے کتنی خوبصورت صورت بنائی ہے۔ ہائے بندے کہتے ہیں فلانا بندہ چنگا نہیں تے فلانا چنگا نہیں تے فلانا ماڑا ہے، تینوں کنے سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ تو چنگا ہے؟ او شاہ جی آپ امام زمانہ کی بات کرتے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں، شاہ جی امام آئیں گے تو آ کے تلوار ماریں گے، بندے ہی مار دیں گے۔ میں نے کہا تجھے پتہ امام کے ہاتھ میں تلوار کون سی ہے؟ کہنے لگے شاہ جی ذوالفقار ہے۔ میں نے کہا میں تجھے پڑھ کے کتابوں سے دکھاؤں، اگر سننا چاہتا ہے تو سن، علی کے ہاتھ میں لوہار کی دکان کی بنی تلوار نہیں، ذوالفقار ہے۔ ذوالفقار کا شیوہ ہے، جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے۔ محترم یہ آپ کے لیے بزرگوں، جوانوں، بچوں، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سنبھالنا بہت قیمتی نکتہ، شاید اس سے آگے میں فضائل پڑھو ہی نہ، اتنا ہی کافی سمجھنا۔ ایک جنگ کے موقع پہ بات کہاں ہوئی تھی؟ ایک جنگ کے موقع پہ مالک اشتر نے اپنے مالک سے عرض کیا، یا علی جتنے آپ کی تلوار نے مارے لگتا ہے میری تلوار نے بھی اتنے مارے۔ امام نے فرمایا تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ کے کاٹتی گئی۔ میں نے ادھر کھڑے ہو کے عرض کیا یا علی ہمیں سمجھ نہیں آئی، کتاب کا صفحہ پلٹا، آکے بہت بڑا نکتہ سامنے آیا، وہاں اس نے بھی عرض کیا تھا آقا اس کا مطلب آپ کی تلوار نے کچھ کو چھوڑا کچھ کو کاٹا۔ امام فرماتے ہیں ہاں میری تلوار شجرہ شناس ہے۔ مولا سمجھا نہیں، فرمایا اس دشمن کو بھی چھوڑ دیا جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا۔ میرے قائم کا نوکر اور کنیزہ نکلنی تھی، اس دشمن کو بھی میری تلوار نے چھوڑ دیا۔ جس علی کی تلوار شجرہ شناس۔ لو جی بس اتنا کافی سمجھنا۔ کیسر بھی شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم پر محدود نہیں کیا کہ شاہ جی اتنا منٹ پڑھ لیں اتنا منٹ پڑھ لیں۔ میں لونا برادری آپ کا شکر گزار ہوں، مجھے میسج پیغام پہنچانے کا موقع دیا، راضی جا رہا ہوں، ڈھیروں دعائیں ہیں، آباد و شاد رہو، امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، سارے بادشاہ کے لشکر میں سپاہی بنو، میری بیٹیاں کنیزیں بنے، بلکہ چلو دعا کا ٹائم ہے، ایک دعا اور بھی کر دیتا ہوں۔ پروردگار جب تیری حجت کا ظہور ہو علی والا کوئی پیچھے نہ رہ جائے، سارے امام کے قابل بن جائے۔ بہت شکریہ، بات مکمل کروں۔ میں نے کہا سورت دو لفظوں سے، ایک سین سے ایک سواد سے۔ سین سے سورت قرآن کی، سواد سے سورت چہرہ۔ بولی تو نہیں بات؟ لو جی بات مکمل، مہربانی جناب علی تشریف لے آئے۔ لو جی بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ جناب سامنے علی کی صورت دیکھ کر صورت پڑھی۔ اگر صورت یاد ہے نا، میں نے ایک لطیف سا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ لو جی مولا فرماتے ہیں یقین ہو گیا، کہنے لگے یقین ہو گیا۔ جناب شام عرض کرتے ہیں یا علی حکم۔ مولا فرماتے ہیں آپ دوبارہ آرام فرمائیے، قبر میں چلے جائیے، میرا مہدی آ کے اٹھائے گا۔ شکر گزار ہوں۔ جب آ کے اٹھانا ہے تو پھر مومن مرتا نہیں، مومن منتقل ہوتا ہے، مرتا نہیں۔ مومن کا انتقال ہوتا ہے، ایک سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے۔ جو منتقل ہوتا ہے، کوئی اہل سنت بیٹھے ہوں وہ کہیں گے یہ کیسے ہوتے حضور؟ آج بھی ہم اپنے جانے والوں کو کہتے ہیں اسمع افہم، مردے کو کوئی نہیں کہتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لیکن آل محمد چاہتے ہیں تو بھی عام نہیں، خاص زندوں میں رہے، خاص زندوں میں۔ مہربانی، بڑا لطیف جملہ تھا سلام میں چنیوٹ والوں قبول کرنے کا۔ خاص زندوں میں رہنے کے لیے زندگی سے لالچ نکال،
جو میں پہلے بات کر گیا، کہا زندوں میں رہنے کے لیے میری یہ خواہش نہیں امام میری قبر پہ آئے۔ چھٹے امام نے فرمایا دعائے تو پڑھ تو میں پڑھوں گا نہیں، وقار ہے تو یہ فرمایا تو یہی ہے، تم نیاز ملے گی تیرے پیسے دیں گا، نیاز تے لنگر کوئی بات نہیں، میں نہیں گھبرا رہا، آپ نے نہیں گھبرانا۔ توجہ میں تربتہ میں بات مکمل کروں، انشاءاللہ آئیں گے، اللہ کرے جب آئیں ہمارے دنیا سے جانے والے تمام مومنین مومنات قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سرکار کے لشکر میں بڑا کرم کیا مخلوق پہ اس گھرانے نے، مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی کرم کا۔ پنچایتی لوگ ایک جگہ بیٹھے تھے، میں نے انہیں ایک جملہ کہا، میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ، کوئی بڑا کسی پہ احسان کر جائے نسلیں بھلاتی ہیں؟ کہنے لگے سید نہیں، نسلیں در نسلیں احسان یاد رکھتی ہیں۔ میں نے وہاں پنچایت میں ایک جملہ کہا، میں نے کہا کبھی سوچنا ضرور محمد کی امت پہ احسان کتنے تھے، سوچنا ضرور، لیکن ارمان دکھ افسوس یہ ہے امت نے کسی بھی محمد کے احسان کو یاد نہیں رکھا۔ شجیوٹ والے پنچایت ہو گئی، ایک جگہ مجلس میں میرا ایک اہل سنت بھائی تشریف فرما تھا، مجھے کہتے ہیں سید آپ نے ایک جملہ کہا امت نے محمد کے احسان یاد نہیں رکھے، سید دعویٰ بڑا کر کے کوئی دلیل نہیں دے گئے۔ میں نے کہا برادر محترم اگر امت محمد کے احسان یاد رکھتی قبریں بکھر نہ جاتی، کوئی مزار کہاں ہے، کوئی مزار کہاں ہے، کوئی مزار کہاں ہے، کیونکہ شہزادی کونین کی مجلس ہے، اس لیے میں شہزادی کونین کے دو جملے کہنا چاہتا ہوں۔ اگر امت محمد کا احسان یاد رکھتی تو آج شہزادی چند پتھروں میں نہ ہوتی۔ اللہ اکبر، امان کیسر میں کیوں کہہ رہا ہوں، بڑے غیرت مند مومن بیٹھے ہو، میں کیوں کہہ رہا ہوں شہزادی شہزادی شہزادی؟ مجھے آج بھی یاد ہے میری ماں دنیا سے گئی، مولوی نے میرے سے پوچھا بخاری صاحب اعلان کرنا ہے جنازے کا، میں نے کہا ہاں یار دنیا والوں کو کہو حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اسد بخاری کی والدہ دنیا سے چلی گئی۔ بعد میں کسی نے مجھ سے پوچھا شاہ جی نام کیوں نہیں لیا؟ میں نے کہا یار غیرت کا معاملہ ہے، اشارہ ہی دینا تھا، میں اپنے پہ رکھ کے اشارہ دے گیا، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ میں نے کہا غیرت کا معاملہ ہے، کہنے لگے سید کیسے؟ میں نے کہا غیرت مند ہے، ماں نے بچپن میں کہا تھا کوئی طرح سے باپ کا نام پوچھے بتانا سید فلانا شاہ، ماں کا نام پوچھے کہنا امی جان، اماں جان، ماں جی۔ میں نے ماں سے پوچھا تھا ماں نام کیوں نہ بتاؤں؟ ماں نے کہا تھا بیٹا غیرت کے نام باہر نہیں لیے جاتے۔ آج بھی کسی عام سے عام بندے کی کوئی بہن ماں بیٹی مر جائے نا، مسجد میں مولوی اعلان کرتے حضرات فلانے کی ماں مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی۔ اگر ہمارے گھر بیٹھی عورتوں کی اتنی غیرت ہے، سید سجاد کے گھر کی بھی بڑی غیرت ہے۔ اس لیے کوشش کیا کرو کیسر یہ اشتہار تو نے اب چھپوا لیا، پہلے میرے سے مشورہ کرتا تو میں تجھے کہتا اشتہار پہ بی بی کا لقب لکھ، محرومہ فدق لکھ، ام ابیہ لکھ، شہزادی کونین لکھ، مظلوم کائنات لکھ، مخدوم عالمین لکھ۔ منبر پہ پوری علمی ذمہ داری دے رہا ہوں، جس عباس کے مرید ہونا کوئی علی والا مجھے ثابت کر دے غازی نے اپنی 32 سالہ 34 سالہ زندگی میں آقا زادی کے علاوہ کوئی جملہ کہا، آقا زادی غلام حاضر، آقا زادی غلام حاضر۔ اگر عباس جیسی ہستی آقا زادی کہتے ہیں ہماری کیا اوقات ہے؟ موالیہ نے حیدر قرار واقعہ کربلا جب ہو گیا نا، میں آتا ہوں، میں نے جو جملہ شروع کیا تھا شہزادی کونین کا، چونکہ ادب کے حوالے سے بات سامنے آگئی، میں نے کہا مومنین چنیوٹ کو بھی بتاتا جو، باقی آپ کی مرضی جس طرح مناسب سمجھو۔ واقعہ کربلا جب ہو گیا لوگ سید سجاد کے پاس آئے، بڑا ارمان تیرے بابا کی شہادت کا، بڑا ارمان تیرے چاچا غازی کی شہادت کا، بڑا ارمان اکبر کی شہادت کا، لیکن سرکار ایک بات تو بتائیے پورے واقعے میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا؟ تیرے سید سجاد کی آنکھوں سے خون رو کے کہتے ہیں، مطلب دیکھیں اس کو کچھ نہ کہیں، رو کے کہتی ہیں بندہ تو نے مجھ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا تو سن
دربار لعین کا تھا، زبان لعین کی تھی، جب دربار میں اس بدبخت نے میری پھوپھیوں کا نام لیا تھا۔ ارمان ہوتے ہیں یار غیرت کا معاملہ۔ ایک ایرانی ظاہر ہے جنت البقیع پہنچا، علماء نے لکھا ہوا کیا کہتے جنت البقیع پہنچا، بی بی کے ہاں کافی دیر حیرت سے کھڑے ہو کے دیکھتا رہا، بڑی دیر حیرت سے دیکھتا رہا، پھر بی بی کے آگے ہاتھ باندھ کے کہتے بی بی ہم تو اپنے شہنشاہ کو کہتے ہیں غریب الغرباء، بی بی آج پتہ چلا غریب کیسے ہوتے ہیں، بی بی آپ کی کیفیت دیکھ کے جا رہا ہوں غریب کیسے ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی مظلومہ ہے محمد کی بیٹی، بس میں نے 1 منٹ پڑھنے اور اجازت چاہنے لگا ہوں، کتنی بڑی مظلومہ ہے، مسجد سے گھر تک 25 قدم کا فاصلہ ہے، روتے اس لیے ہیں جب گئی تھی سر کے بال کالے تھے، جب واپس آئی سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ شام والی آگے بڑھی، اماں کیا ہوا؟ سر کے بال سفید ہو گئے، آواز دے کے کہتی ہیں میری شہزادی میں دیکھ آئی ہوں حسین کا قتل، میری شہزادی میں دیکھ آئی ہوں تیرے سفر۔ یہ شہزادی کی بیٹی، میرا دل چاہتے جس بیٹی نے پوچھا تھا نا اماں کیا ہوا، اسی بیٹی نے دربار میں شام میں کھڑے ہو کے اس بندے کے ہاتھ جوڑنے کا سید سجاد کو حکم دیا تھا جس نے سید سجاد کی نقل اتاری تھی۔ بی بی نے فرمایا تھا اللہ تیرا ہاتھ قطع کرے، جملہ آ گیا آکے میں کہتا جاؤں، جب ہاتھ اس نے اپنا باہر جا کے تلوار سے کٹا ہوا ہاتھ لے کے آیا، سید سجاد سچی کی سچی بیٹی نے کہا تھا اللہ تیرا ہاتھ قطع کرے، جلدی کر ہاتھ جوڑ۔ سید سجاد بھرے دربار میں ایک جملہ کہتے ہیں، مومنو تک بھرا جملہ ہے، اماں پھوپھی اماں آپ نے بھرے دربار میں اس کے ہاتھ جوڑنے کا حکم دیا ہے، کوئی راز ہے؟ شہزادی کہتی ہیں ہاں، اتنے سفر میں کسی نے میری ماں کی صداقت کی گواہی تو نہیں ہے، ورنہ ہر جگہ جھٹلایا جاتا رہا تھا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ روتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کریم مظلوموں کا وارث چل دیا ہے۔